اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ کتنے ہوتے ہیں، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور قرآن میں یہ کیسے نظر آتے ہیں۔ وقت آ جائے تو یہ کس حالت میں رہیں گے، یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس چینل پر میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہایت آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے قرآن مجید کے قواعد بیان کروں، تاکہ وہ بہن بھائی جو اردو وغیرہ بھی پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اگر الف ساکن ہو یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت، زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو اسے حروف مدہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، با کے اوپر زبر ہے، الف خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ بن جائے گا اور یہ الف مدہ بن جائے گا۔ اس کے آگے دیکھتے ہیں واو ساکن۔ واو ساکن ہو یعنی اس کے اوپر جزم ہو، کوئی حرکت نہ ہو، زبر، زیر، پیش اور اس سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ واو مدہ بن گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر باس یا ساکن ہو یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو اور اس سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یائی ساکن کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کس طرح سے نظر آئیں گے وہ بھی ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حروف مدہ کو ہمیشہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی پڑھی حرکات کی طرح معروف نہیں پڑھا جاتا بلکہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے ایک الف سے کم اور کچھ لوگ بہت زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح سے با الف زبر با یا با الف زبر با، یہ زبر اور زیر کے قواعد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم حروف مدہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا ہے، نہ بہت زیادہ کھینچا ہے اور نہ ہی بہت کم، کہ یہ پڑھی حرکات بن جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا الف زبر سا، تا واو پیش سو، تا یا زیر تی، سا سو تی۔ مخارج کا خاص خیال رکھنا ہے۔ جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔ زال الف زبر دا، زال واو پیش زو، زال یا زیر دی، زا زو دی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر دی، را رو ری۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی۔ یہ قرآن پاک کے کچھ کلمے ہیں جن میں حروف مدہ موجود ہے، تو چلیے دیکھ لیتے ہیں۔ اب جیسے پہلا کلمہ ہے قولا، قولا، قوف الف زبر قول، الف خالی ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا بن گیا؟ حروف مدہ، الف مدہ بن گیا۔ اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ ایک الف کے برابر کھینچ کے۔ قوف الف زبر قو، لام زبر لا، پڑھی حرکات، زبر آ گیا ہے۔ پڑھی حرکات آپ کو پتہ ہے بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھا جاتا ہے۔ اس سے کھینچنا ہے، اس سے نہیں کھینچنا، تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ قولا، قولا، وقفاً قول،
زبر زیر پیش، بڑی حرکات ہمیشہ وقف میں ساکن ہو جاتی ہیں، تو اس طرح قول بن جائے گا، قوف الف زبر قو، لام زبر لا، قولا، وقفاً قول۔ آگے خو الف زبر خو، الف ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف مدہ بن گیا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، خو الف زبر خو، تو زبر تو، با زبر با، خاطبہ، تو کو نہیں کھینچیں گے، بڑی حرکات میں سے زبر آ رہا ہے، با کو بھی نہیں کھینچیں گے، با بڑی حرکات میں سے ہے، با پر زبر آ رہا ہے جو بڑی حرکات میں سے ہے، تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے، خاطبہ، خاطبہ، مخارج کا خاص خیال رکھیں گے، خو حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوگا، تو کو موٹا پڑھا جائے گا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس لیے وقت میں اس پر قلقلہ ہوگا، خاطبہ، وقفاً خاطب، خاطبہ، خاطبہ، وقفاً خاطب۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں الف مدہ کی ادائیگی کس طرح سے کر رہی ہوں، اسی طرح سے آپ گھر میں بار بار مشق کیجیے۔ عین الف زبر آ، قاف زبر قا، آقا، با زبر با، آقب، وقفاً آقب، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، یہاں پہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یعنی یہاں پر حروف مدہ میں سے واو مدہ بن رہا ہے، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر الف مدہ بن رہا ہے، یعنی الف مدہ اور واو مدہ دونوں ساتھ ہیں، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، وقفاً قالو، دونوں کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے، اور وقف میں حروف مدہ ویسے ہی رہتا ہے، قالو، وقفاً قا، وقفاً قالو، حروف مدہ ساکن نہیں ہوتا۔ آگے پڑھیں گے، سین الف زبر سا، ہا واو پیش ہو، ساہو، الف مدہ بن رہا ہے، یہاں واو مدہ بن رہا ہے، ساہو، نون زبر نا، بڑی حرکات میں سے زبر آ گیا، ساہونا، وقفاً ساہون، ساہونا، وقفاً ساہون۔ اگلے کلمے میں دو حروف مدہ آ رہے ہیں، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، قاف واو پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، وقفاً قولو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وقف میں حروف مدہ ویسا ہی رہتا ہے، تو قولو وقف میں بھی قولو ہی رہے گا، وقفاً قولو، میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی، ہا واو پیش ہو، مسلیحو، نون زبر نا، مصلحون، وقفاً مصلحون، یا شین زبر یش، عین پیش او، یشعو، را واو پیش رو، یشعرو، نون زبر نا، یشعرون، وقفاً یشعرون، یہاں پر واو مدہ آ رہا ہے، بڑی حرکات، یہ بھی بڑی حرکات میں سے واو عین کے اوپر پیش ہے، اور نون بھی بڑی حرکات میں سے، وقف میں زبر زیر پیش ساکن ہو جاتا ہے، اس لیے یشعرون، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یعما، لام واو پیش لو، لام واو پیش لو، یعملو، نون زبر نا، یعملون، وقفاً یعملون، ہا زبر ہا، فا یا زیر پھر، اب یہاں پر یا مدہ آ رہا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، تو یہ یا مدہ بن جائے گا، ہا زبر ہا، فا یا زیر فی، حفیظ، دو پیش زن، حفیظن، وقفاً حفیظ۔ آپ نے سیکھا کہ حروف مدہ کو قرآن پاک میں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، اس کی بار بار گھر پر مشق کیجیے، بار بار ویڈیو دیکھیے، کیونکہ ایک دفعہ دیکھنے پر آپ کے قواعد بہتر نہیں ہوں گے، اسے بار بار ریوائز کرنا پڑے گا، پھر آپ کے قواعد اور مخارج اچھے ہو سکیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔